اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر یا رب زدنی علما۔ سامعین محترم، آج ہم زیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل ہم نے زبر کا سبق پڑھا تھا، اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم نے تجوید کورس شروع کیا ہے یہ 1 منتھ کا ہے۔ آج اس کا دوسرا سبق ہے۔ کل ہم نے زبر کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کی تھی مفردات میں سے، اور اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ زیر کی پریکٹس کریں گے، اور آخر پر میں انشاءاللہ آخری پارے کی چند صورتوں کی زیر کے ساتھ پریکٹس سکھاؤں گا، جس میں تجوید کے بہت اہم ایک قانون کے بارے میں آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ تو آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے، اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سبسکرائب کر دیں، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو بچے ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ہماری ویڈیو مکمل دیکھا کریں، سکپ مت کیا کریں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور یہ سبق آپ نے بتایا تو فلاں جگہ پر ہمیں سمجھ نہیں آئی، زیر کو ملانا کیسے ہے، زیر کی آواز کیا ہے، تو پھر آپ اس میں سے جب سکپ کرتے ہیں تو آپ کو اس وجہ سے سمجھ نہیں آتی۔ تو جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تجوید کے ساتھ مکمل قرآن پڑھنا آ جائے تو ہماری ویڈیو کو مکمل بغیر سکپ کیے ہوئے دیکھیں، اور آخری جو قانون ہے تجوید کا، جو ہم انشاءاللہ ہر ویڈیو کے اینڈ پر ایک قانون ضرور بتائیں گے، تو آپ نے اس کو ضرور سننا ہے اور اس کو اپنے قرآن مجید کے اندر تطبیق کرنی ہے، اس کی اپلائی کرنا ہے اس کو، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت جلد قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ تو آج ہم پڑھیں گے زیر۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا، جو دوست ابھی نئے آئے ہیں وہ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کہ جس میں نے بتایا تھا کہ زبر جو ہے ہمیشہ الف کی آواز پیدا کرتا ہے۔ جب بھی کسی حرف پر زبر آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک الف کی آواز شروع ہو جاتی ہے، یعنی الف کی آواز آتی ہے۔ جیسے با کے اوپر زبر آ جائے تو با زبر با، تا زبر تا، تا جیسے ہم لکھتے ہیں تا تے اور الف کو ساتھ لکھتے ہیں تا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور ساتھ الف لکھیں تو سا بن جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جب بھی زبر آئے گی با کے اوپر تو اس کے ساتھ ایک الف کی آواز بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب زیر کی پریکٹس کر رہے ہیں تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کہیں زیر کی آواز ہوگی تو وہاں پر چھوٹی یا کی آواز آئے گی۔ اچھا، یہاں ایک قانون آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر جو دیہاتوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ بڑی یہ پڑھتے ہیں، جبکہ جب بھی زیر پڑھی جاتی ہے تو وہ چھوٹی یا کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جیسے با زیر بے، تا زیر تے، سا زیر سے، یہ بڑی یہ ہے۔ بڑی یہ کے ساتھ پڑھنا غلط ہے تجوید کے ساتھ، اور عرب کے لہجے کے مطابق بھی یہ جو بڑی یہ ہے اس کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹی یا کی آواز ہے۔ چھوٹی یہ جو ہوتی ہے اس کی آواز ہے۔ یہ اس کو ہم جس حرف کے ساتھ زیر ہوگی اس کو چھوٹی یا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی۔ دیکھیں اب یہاں پر چھوٹی یا کی آواز آ رہی ہے، تو یہ غلطی مت کیجیے گا، بلکہ جہاں بھی چھوٹی زیر لکھی ہو، یعنی زیر لکھی ہو، وہاں پر چھوٹی یا کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اسی کی آواز نکالنی ہے چھوٹی یا کی۔ تو ہم سبق کی جانب بڑھیں گے اور اسی کو دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی۔ یہاں پر سا جو ہے یہ سین اور سا میں فرق ہے۔ سین کی آواز میں ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے، جبکہ سا میں جو ہے یہ سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے کہ آپ نے اوپر کے جو دانت ہیں، اوپر کے سامنے والے دانت، جو اوپر کے سامنے جو دانت ہیں ان کے ساتھ آپ نے اپنی زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکال کے، تھوڑی سی زبان باہر کی نوک جو ہے زبان کی اس کی باہر نکالنا ہے، اور اوپر والے دانتوں کے ساتھ بالکل لگائے رکھنا ہے، اور پھر اس کو ادا کرنا ہے سا سا۔ تو یہاں پر یہ سا کا مخرج ہے۔ جیم، ہا، یہ گلے سے آواز آئے گی ہا کی۔ خا، یہ سا زیر سی آگے ہے، جیم زیر جی، ہا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی۔ دیکھیں سا اور زال، یہ جو سا ہے اور یہ زال ہے، یہ دونوں کا مخرج ہے کہ
سا پڑھیں گے تب بھی اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے سامنے کے دانتوں کے ساتھ تھوڑا سا لگا کے تھوڑی سی زبان کی نوک باہر ہو اور پھر اس کو ادا کریں تو سا. اور اسی طرح ذال کو بھی اسی طرح پڑھیں گے، ذال زیر وی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر وی، ضاد. یہاں اس کو تھوڑا پر کر کے پڑھیں گے، ضاد، ضاد زیر وی، طا زیر قی، ضا زیر وی، عین زیر عی، عی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی. دیکھیں قاف اور کاف یہ جو دو حرف ہیں، قاف کو گلے سے ادا کرنا ہے، قاف زیر قی، یہ ہے سیدھا سیدھا پڑھنا جیسے عام ہم پڑھتے ہیں. کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، یا زیر یی. تو یاد رکھیے گا کہ اسی طرح آگے بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ بے ترتیب حروف آ گئے ہیں، یہ ان بچوں کے لیے ہوتے ہیں جن کو حروف کی پہچان نہیں ہوتی. جب بے ترتیب لکھے ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ان کے نقش ہو جاتی ہے شکل کہ یہ نون ہے، یہ میم ہے، یہ لام ہے، یہ کاف ہے، یہ قاف ہے. تو اس کی وہ پریکٹس کریں. جیسے ایک لائن کی میں کر دیتا ہوں، نون زیر نی، میم زیر می، لام زیر لی، کاف زیر کی، قاف زیر قی. ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ اس طرح اوپر سے نیچے کی لائن کی طرف پڑھیں. نون زیر نی، ہا زیر ہی، ضا زیر ضی، فا زیر فی، جیم زیر جی، را زیر ری. اس طرح بھی آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. زیادہ اچھا سبق یاد کرنے کے لیے دونوں طریقوں سے پریکٹس کر لیجئے گا. پھر آگے بڑھتے ہیں ہم مشق کی جانب. آج ہم 3 حروف کو ملا کے زیر کے ساتھ مشق کریں گے تاکہ اس کی آواز کی صحیح طرح پریکٹس ہو جائے. تو چلتے ہیں سبق کی جانب. الف زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بیلی، ای بیلی. اب یہاں پر دیکھیں آواز جو آ رہی ہے وہ ہے ای بیلی. اور بعض اوقات یہ دیہاتوں میں جب پڑھتے ہیں سبق یا جو تجوید کے بغیر پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح پڑھ دیتے اے بیلے. اے بیلے نہیں پڑھنا، اے بیلے غلط ہو جائے گا، یہ بڑی یا کے ساتھ ہوگا. تو ہم نے پڑھنا ہے چھوٹی یا کے ساتھ. تو اس کی آواز ہے کہ ای بیلی. فا زیر فی، لام زیر لی، میم زیر می، فی لی می، سین زیر سی، را زیر ری، فا زیر فی، سی ری فی. اچھا ایک اور بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بعض اوقات اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. جو سبق کی پریکٹس کرتے ہوئے اکثر بچے اس طرح کر دیتے ہیں. شین زیر شی، خا زیر خی، را زیر ری، شی خیری. یہ غلط ہو جائے گا، یہ کھینچنا نہیں ہے، بالکل جلدی سے ادا کرنا ہے. شین زیر شی، خا زیر خی، را زیر ری، شی خیری. اسی طرح جیم زیر جی، را زیر ری، فا زیر فی، جی ری فی، سا زیر سی، تا زیر تی، را زیر ری، سی تی ری، سی تی ری. میم زیر می، را زیر ری، دال زیر دی، می ری دی، را زیر ری، زا زیر زی، قاف زیر قی، ری زی قی، واو زیر وی، زا زیر وی، نون زیر نی، وی دی نی. اسی طرح اب دیکھیں اوپر والے حروف جو ہیں آپ نے اس کو جوڑ کے ساتھ ادا کیا ہے. اب آپ یہ جو حروف نیچے آ رہے ہیں ان کو بغیر جوڑ کے آپ پڑھیں تاکہ آپ کو لفظوں کو ملانے کا پتہ بھی چل جائے. تو ہم اس کو بغیر جوڑ کے پڑھیں گی. ای بیلی، فیلی می، سیری فی، ای بیلی، فیلی می، سیری فی، شیخیری، جیری فی، سی تیری، شیخیری، جیری فی، سی تیری. اسی طرح آپ اس کو اگر مزید بہتر یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 2 سے 3 مرتبہ سبق کو دہرا دیں. تو یہ سبق جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے جو زیر کی مشق کی ہے تو آج ہم سورہ ناس کی انشاءاللہ تلاوت کریں گے اور اسی میں زیر کی جو مشق ہے وہ کریں گے. قل اعوذ برب الناس. بی یہاں پر دیکھیں با کے نیچے زیر آ گیا تو بی پڑھیں گے. بی رب الناس، مالی، مالک الناس، مالی، مالے نہیں پڑھیں گے، مالی الناس، الہ الناس،
ایلا، ایلا نہیں پڑھیں گے، ایلا غلط ہو جائے گا، ایلا، الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی ویسو نہیں پڑھنا، ویسو غلط ہو جائے گا، ویسو واضر وی، ویسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہاں پر بھی جیم کے نیچے زیر ہے، اکثر یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، اس کو جنہ پڑھ دیتے ہیں، یہ جنہ ہے، من الجنۃ والناس۔ اچھا محترم سامعین، ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو آخر پر ہم ایک تجوید کا قانون بتائیں گے، تو یہاں پر جتنے حروف آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، جس میں یہ جیسے با اور نون کا کلر ہے، جسی طرح کاف اور نون کا کلر بنا ہے، یہ جو اورنج کلر میں جتنے حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہے، یہ ہے، اسی طرح یہ ہے، پھر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ جو حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں، جب بھی ان حروف کے اوپر تشدید آ جائے یعنی شد آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون اور میم مشدد کی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں پھر سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، نون کی آواز کو آپ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے گا کہ برب الناس کی جو نون ہے اس کے اوپر تشدید ہے، جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ غنہ وہاں پر کرنا جب ان کے حروف کے اوپر، حروف یرملون کے اوپر جب تشدید آ جائے تو وہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے، برب الناس، بالناس، نون میں آواز کو، نون کی آواز کو ناک میں آپ نے ٹھہرانا ہے، رب الناس، مالکن، دیکھیں لمبا بھی کرنا ہے آپ نے، تھوڑا سا اس کو لمبا کھینچ کے پڑھیں گے اور ناک میں آواز کو رکھیں گے، مالک الناس، الہ الناس، یہاں پر بھی خناس، صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ یہ حروف جتنے بھی آپ کو اورنج کلر میں نظر آ رہے ہیں، ان سب پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کی پریکٹس آپ نے بار بار کرنی ہے۔ غنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف برب الناس جلدی جلدی پڑھ دیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، برب بن، یہ غنہ ہے، بالناس، مالکن، یہ جو نون میں ہم نون کو تھوڑا لمبا کر رہے ہیں اور ناک میں آواز آ رہی ہے، یہی غنہ کہتے ہیں اس کو۔ تو آپ نے اس کی بھرپور طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، آپ کی تلاوت خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، مت بھولے سبسکرائب کرنا، اور آگے اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو، ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ضرور ایک اچھا سا کمنٹس کر دیں، لائک کر دیں، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو قرآن مجید کی تعلیم تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ خدا حافظ۔